بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے آج کے ایپیسوڈ میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو غور سے سنیں، اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور سنائیں، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ گاڑی کا انشورنس کروانا ضروری ہوتا ہے اور شریعت میں سود منع کیا گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس 4 ویلر ہوتی ہے، 2 ویلر ہوتی ہے، جن کا قانونی طور پر انشورنس کروانا ضروری ہوتا ہے، تو ہم کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے، آپ کے پاس جو بھی گاڑی ہے، چاہے وہ 4 ویلر ہو، 2 ویلر ہو، یا پھر لوڈنگ گاڑی ہو، یا کوئی بھی ہو، قانون کے اعتبار سے یہاں پر ہمارے بھارت میں چونکہ ہر گاڑی کا انشورنس کروانا گورنمنٹ کی طرف سے لازمی اور ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کنڈیشن ایسی ہو جہاں پر آپ کو اختیار دیا جائے کہ چاہیں تو آپ اپنے وہیکل کا انشورنس کروائیں، اور اگر چاہے تو آپ مختار ہے اس کا انشورنس نہ کروائے، اس طرح کا اختیار جہاں پر آپ کو ہوگا، تو ایسی صورت میں اپنی طرف سے کسی بھی چیز کا انشورنس کروانا آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر گورنمنٹ اور قانون کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو انشورنس کروانا ضروری ہو جائے، تو ایسی صورت میں انشورنس کروانے کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی ایسی صورت میں کہ آپ وہاں پر دل سے راضی نہ ہوں، بلکہ دل میں وہ برائی آپ کی ہونی چاہیے کہ انشورنس کروانا شریعت نے اور دین نے پسند نہیں کیا ہے، لیکن قانونی مجبوری کی وجہ سے مجھ کو کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں مجبوراً آپ اپنی وہیکل کا انشورنس کروا سکتے ہیں۔ ان کیس مستقبل میں اگر کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی رقم آپ کو مل رہی ہے، اس پوری رقم میں سے اتنی ہی رقم آپ کو لینا جائز ہے، اتنی ہی رقم کا آپ کو اختیار ہے، اتنی ہی رقم کے آپ مستحق ہے جتنی رقم آپ نے انشورنس کے وقت کمپنی کے پاس جمع کی ہے۔ جو زائد رقم ہوتی ہے وہ رقم آپ نہیں لے سکتے ہیں، وہ سود ہے، وہ قمار ہے، ایسی زائد رقم کے آپ مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ آج کل لوگ چھوٹی سی دکان ڈال دیتے ہیں جس کو منی ٹرانسفر دکان وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس دکان میں لوگ اپنے پاس پیسہ لیتے ہیں کیش کی صورت میں، اور پھر نیٹ بینکنگ کے ذریعے یا پھر UPI کے ذریعے دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی معمولی رقم وہ لیتے ہیں، تو یعنی اس کی اجرت کے طور پر کچھ رقم لیتے ہیں، تو یہ رقم لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اسی طرح جو منی ٹرانسفر کا کاروبار ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ منی ٹرانسفر کے لیے وہی سسٹم اختیار کر سکتے ہیں جس کی قانون نے اور حکومت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ بہت سارے ایسے ٹرانسفر کے سسٹم ہوتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے، تو ایسی منع کی جانے والی چیزوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ رقم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو بھی آپ اجرت لینا چاہے، جتنی بھی فیصد ہو، وہ فیصد سامنے والے سے، جس بندے کی رقم آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس سے بات چیت کر کے اس سے لینا آپ کے لیے حلال اور جائز ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے فادر اپنی کمپنی کے گارڈن سے کچھ پلانٹ جو کہ کسی بھی قسم کے درخت ہوا کرتے ہیں، چھوٹے موٹے درخت جو کمپنی میں اور باغات وغیرہ میں اور کمپاؤنڈ میں لگے رہتے ہیں، وہاں کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ لے کر اپنے گھر پر آ جاتے ہیں، تو لے کر آنے سے پہلے وہ جو چوکیدار ہوتا ہے یا جو باغ کا مالی ہوتا ہے، اس مالی سے اجازت بھی لے لیتے ہیں، اور وہ مالی اجازت بھی دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں
کمپنی کے کچھ پلانٹس اپنے گھر پر لانا، اپنے گھر پر لگانا، اس کے پودوں کا استعمال کرنا، اس کے پھولوں کا اور ان کے پتوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے، درست ہے یا نہیں؟ یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس چیز کی اجازت آپ کو حاصل ہوتی ہے اسی چیز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے کسی دوسرے کا مال بنا اس کی مرضی اور بنا اس کی اجازت کے استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب جس کمپنی میں آپ کے والد صاحب کام کرتے ہیں وہاں کے کوئی بھی سامان ہو سکتے ہیں، وہاں کے پلانٹس ہو سکتے ہیں، وہاں پر کمپنی میں بچے ہوئے کپڑے ہو سکتے ہیں، کمپنی کا ویسٹیج ہو سکتا ہے، جو بھی چیزیں لانا چاہیں تو ضروری ہے کہ جو اس کا مالک ہے، جو صاحب ہے، جو آقا ہے، اس کی اجازت حاصل ہو۔ اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ ایک تنکا بھی وہاں سے نہیں لے سکتے، اور اگر اس کی اجازت ہے، اس کی مرضی ہے تو اجازت کے بقدر جتنی بھی اجازت ہے اتنا سامان گھر پر لا سکتے ہیں، اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ انہی تمام چیزوں میں پلانٹس بھی آ جاتے ہیں، جو چھوٹے موٹے پودے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے والد صاحب نے، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والد صاحب نے خود مالک سے اجازت نہیں لی ہے بلکہ جو باغ کا مالی ہے، جو دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس آدمی سے اجازت لی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ مالی اس کا مختار ہے یا نہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اصل باس ہوتا ہے، جو اصل مالک ہوتا ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کامگار لوگوں کو بھی کسی چیز کی اجازت دے دیتا ہے، کسی حد تک ان کو اختیار دے دیتا ہے۔ اگر اس کی جانب سے آپ کے باغ کے مالک کو اس بات کی اجازت ہے کہ بھائی تم اس میں تصرف کر سکتے ہو، کسی کو دے سکتے ہو، گفٹ کر سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، تو اس طرح کی اگر اجازت آقا کی طرف سے ہے تو وہ مالی اپنی اجازت سے آپ کے والد کو اگر دیتا ہے تو اس کا استعمال کرنا والد صاحب کے لیے اور آپ کے لیے بالکل جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی عرف میں اس طرح کا کام کیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان تمام پودوں کا اور پلانٹس کا اپنے گھر پر لانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بچنا چاہیے، اور اگر لے کر آئے ہیں تو پھر اس کو واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کسی چیز کو آپ نے استعمال کر لیا ہے، مان لیجئے 10-12 پتے اس کے آپ نے استعمال کر لیے ہیں کھانے وغیرہ میں، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، توبہ استغفار کر لینا ضروری ہے اور آئندہ اس قسم کے گناہ سے بچنے کی بھرپور پابندی کرنی ضروری ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، پٹھان الیاس صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کرنے کے بعد جاتے وقت اس شخص کو خدا حافظ یا پھر اللہ حافظ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس طرح کا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے پٹھان صاحب، جس طرح کسی بھی مجلس میں آپ آتے ہیں، انٹری کرتے ہیں، مسجد میں آئے ہیں یا پھر کہیں پر بیٹھک چل رہی تھی وہاں پر آپ چلے گئے ہیں، وہاں پر 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، تو شریعت نے طریقہ یہ بتلایا ہے کہ آپ السلام علیکم کہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو۔ تو سلام کہہ کر آپ کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اس مجلس سے اٹھنے کے بعد وہاں سے آپ جاتے وقت یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ آپ وہاں سے بھی السلام علیکم کہہ کے ہی اٹھیں، تو آپ کا آنا بھی سلام سے ہوگا اور جانا بھی سلام سے ہوگا، یعنی رخصت ہونا یہ بھی سلام سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جاتے وقت آپ نے السلام علیکم نہیں کہا، اس کے بجائے خدا حافظ، اللہ حافظ اس طرح کے الفاظ کہے ہیں، تو اس میں بھی چونکہ سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے جو السلام علیکم کی سنت ہے وہ سنت چھوٹ جاتی ہے، فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی، وہاں پر بھی برکت اور رحمت کی دعا مل جائے گی، لیکن السلام علیکم یہ جو سنت جملے ہیں یہ سنت جملے چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے، ملاقات کرتے وقت بھی آپ کو سلام کہنا ہے اور رخصت ہوتے وقت بھی آپ کو السلام علیکم کا ہی استعمال کرنا ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ناک میں انگلیاں کرتے ہیں اور انہی انگلیوں سے قرآن کریم کی آیتوں کو چھوتے ہیں، صفحات کو چھوتے ہیں، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ دیکھیے شریعت اور سنت نے
لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خوب اچھی طرح طاہر رہیں، پاک رہیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو، یہاں تک کہ اپنی جو جگہیں ہیں، اپنی جو میز کرسیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو پاک رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم صاف ستھرے طور پر زندگی گزارو۔ تو جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے بارے میں بھی حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں، یعنی جو باوضو ہوں، جن کے اوپر اگر غسل تھا تو ان لوگوں نے غسل کر لیا ہو۔ تو اسی طرح قرآن کریم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جن ہاتھوں سے قرآن کریم کو چھو رہے ہیں، بھلے ہی آپ کا غسل بھی ہے، آپ کا وضو بھی ہے، اس سے بڑھ کر ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں گندگی نہ ہو، چونکہ ناک میں انگلی ڈالنا، کان میں انگلی ڈالنا، اس کی وجہ سے کچھ میل کچیل انگلیوں پر آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ایسی انگلیوں اور ایسے ہاتھوں سے قرآن کریم کو چھونے سے بچنا چاہیے جب آپ کے ہاتھ میں گندگیاں ہوں، ڈسٹ ہوں، یا پھر جو انگلی ناک یا کان میں جا کر باہر آ رہی ہو۔ یہ نظافت کے خلاف ہوتا ہے، گرچہ کہ آپ نے قرآن کریم کو اسی طرح چھو لیا ہے تو چھونا آپ کے لیے حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بے ادبی ضرور ہے۔ اسی طرح کسی مومن کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یا قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اور اپنے ہاتھوں کو ایسی جگہ لے جائے جو بے ادبی میں شمار ہوتی ہے۔ شرمگاہ کو چھونا، اس میں بھی آپ کا وضو فاسد نہیں ہوتا ہے، غسل آپ کا ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یہ بے ادبی ضرور ہے، اس مجلس کے خلاف ضرور ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو ایسی جگہوں پر لے جانے سے بچائے رکھیں، اور اگر آپ نے ضرورت کے موقع پر اپنی انگلیوں کو ایسی جگہوں پر پہنچا دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد انگلیوں اور ہاتھوں کی صفائی کر لیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں ان کے اوپر بحث کی جائے گی، ان کے بارے میں شرعی حکمہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔